اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی پارٹ 1 کے گرلز بوائز بروک فیلڈ کی جو میرے شہزادے شہزادی ہیں ان سے میں اس وقت مخاطب ہوں۔ آج ہم چوتھے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آ گیا۔ میرے بچوں، ہم نے پہلا چپٹر مکمل کر لیا ہے۔ ہم نے قرآن کی خصوصیات، اس کا تعارف کچھ پڑھا، اور جو دیگر الہامی بکس تھیں بائبل وغیرہ ان پر بھی ہم بات کر چکے۔ اس سے پہلے ہم نے آن لائن سے پہلے ہم نے دیگر موضوعات پر گفتگو ہماری ہو چکی تھی۔ آج ہماری جو گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ دوسرا چپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور دوسرے چپٹر کے سٹارٹ ہے ارکان اسلام سے۔ اور آپ کے علم میں ہے جو اللہ رب العزت نے عقائد جس طرح ہمیں 5 دیے ہیں، جیسے عقیدہ توحید، رسالت، آخرت، ملائک، الہامی کتابیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں پھر عملی طور پر کام کرنے کے لیے 5 ارکان بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو عقائد کی حیثیت ہوتی ہے تھاٹس کی، یعنی سوچ کی، اور جو ارکان اسلام ہے وہ سوچ کو عملی جمع پہنانے کے لیے اقدامات کرنے کے معاملہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والصوم رمضان والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیادیں 5 باتوں پر ہیں: کلمہ حق ادا کرنا، کلمہ شہادت، دوسرا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، اور حج کرنا جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ دین کی تکمیل کی 5 بنیادیں ہیں۔ ان میں سے آج ہماری جو گفتگو کا پہلا اور عنوان ہے وہ ہے کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کو، یہ اسلامی تشخص کا چپٹر ہے اور اس کا ارکان اسلام ہمارا مین موضوع ہے۔ ان میں سے کلمہ شہادت پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ کلمہ شہادت وہ ہے نا جی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ کوئی محض کوئی برکت کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس نے آ کر کایا پلٹ کے رکھ دی انسانوں کی۔ اور یہ وہ کلمہ، وہ عہد ہے جو اللہ کے ساتھ ہے، اور اس کا پہلا لفظ لا ہے۔ لا کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا بول کر پہلے ہم نے کائنات کی ہر چیز کی نفی کر دی اور کہا کہ الا اللہ، بس ہے تو صرف اللہ ہے تو صرف اللہ ہے۔ اس بات کو ہم نے کرنا ہے، اس کلمے کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ تو یہ کلمہ، یہی تو سب سے بڑا اوکھا کام ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کیا مسئلہ تھا کہ مکے کے اندر میرا نبی جب تبلیغ کر رہا تھا تو وہ لوگ اہل زبان تھے، ان کا تلفظ پیور عربک تھا، وہ عرب زبان کے لوگ تھے، ان کے لیے کلمے پڑھنے میں کیا دقت تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی برکت کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ذکر اذکار نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے اس کو پیدائشی مسلمان ہو کر اس کو محض ذکر اذکار سمجھا ہے، کلمہ شہادت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ محض ذکر اذکار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے، اور اس عہد کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا سارا مسئلہ ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ اس کا ادراک تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جس کی زبان پر یہ کلمہ آ گیا، پھر اس پر جو مرضی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے، پھر وہ کلمہ اس کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ یہ کہتا تھا جس زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا ہے، یہ زبان اب کٹ تو سکتی ہے، اس پر کلمے کا انکار اب نہیں آ سکتا، اور جس جسم پر ہم نے یہ کلمہ طاری کر دیا ہے، یہ جسم کے اب ٹکڑے تو ہم کروا لیں گے مگر اس کے خلاف اب ہم نہیں جا سکتی۔ تو اس لیے پھر پتہ چلا کہ یہ کلمہ چیز ہی ایسی ہے، یہ لذت ہی ایسی ہے کہ وہ ہے نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ، مجھ کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جب آشنا ہو جاتا ہے کوئی خدا کی ذات سے تو پھر اصل کہانی پھر تب شروع ہوتی ہے۔ اور کوئی پھر جا کر پوچھے سیدنا بلال سے کہ جب مکے کے تپتے ریگزاروں پر اس پر ظلم کے پہاڑ امیہ بن خلف جب توڑتا تھا، اور ساری رات تیل میں بھگو کر جو کوڑا رکھا کرتا تھا، اور تپتے صحرا میں لٹا کر جب ان کو اوندھے منہ لٹا کر ان کی کمر پر جب وہ کوڑے مارتا تھا، تو کوڑا کہتے ہیں جب کھینچتا تھا نا مار کے تو اس جناب بلال کی چمڑی اجڑ جاتی تھی، لیکن وہ آگے سے ہائے کرنے کی بجائے کہا کرتے تھے احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ کلمہ چیز ہی ایسی ہے، یہ لذت ہی ایسی ہے، جسے نصیب ہو جائے پھر اس کے اندر یہ شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا اس کلمے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال تک مکے کی اسی پٹی میں، جب تک انہوں نے اس کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا تو ہر کوئی ان کی عزت کر کے الصادق اور الامین کہہ رہا تھا، ان کے راستوں میں پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی تھی، ہر کوئی اپنی قیمتی متاع ان کے گھر میں رکھتا تھا، ان کا بہت ادب و احترام تھا، لیکن یہ کیا کلمہ انہوں نے پیش کیا کہ وہ لوگ میرے نبی کے خون کے پیاسے ہو گئے، وہ ان پر گند پھینکتے تھے، پتھر مارتے تھے، ان کے گلے میں پھندے ڈال کے گھسیٹا کرتے تھے، کیا کیا ظلم نہیں تھے جو میرے نبی پر روا رکھے گئے۔ تو یہ کلمہ قربانی مانگتا ہے، یہ کوئی پھولوں میں سجی ہوئی یعنی کوئی پلیٹ میں سجا کر دینے والے کوئی تشتری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو اپنے اندر ڈالنا ہے۔ تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جو باطل کی قوتیں ہیں ان کو یہ شخص چبھے گا تو صحیح، لیکن جو پھر اس پگڈنڈی سے گزر جائے گا پھر اس کی اگلی زندگی بڑی راحت والی ہے۔ میں اور آپ اس لیے بھی شاید ہم کلمے کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہم نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی، ہم نے کلمے کی بنیاد پر کوئی دکھ نہیں اٹھایا، اور ہم نے کلمہ حاصل کرنے کے لیے کوئی دکھ نہیں سہا۔ ہم ان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں جن گھروں کے اندر یہ کلمہ تھا، سو ہم نے بھی بچوں کی طرح رٹ لیا طوطے کی طرح۔ آج پوری مسلمان امت جو ہے طوطے کی طرح رٹے ہوئے یہ جملے لے کے پھرتی ہے، ان کی گہرائی سے اور مقصدیت سے اور اس کی روح سے آشنا نہیں ہے۔ یہ میرا پیغام ہے میرے بچوں کو کہ کبھی اس پر سوچئے گا کہ ہمیں اس کلمے کے حوالے سے کس طرح کے درد کی ضرورت ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، تاریخ اسلام ہمیں کیا کہتی ہے کہ یہ کلمہ کیوں ہمارے لیے قیمتی ہے، کیوں صحابہ کرام نے مرد تو مرد، عورتوں نے اپنے جسم چروا دیے، سیدہ سمیہ کا جسم 2 ٹکڑوں میں چیر دیا گیا، زندہ عورت کا جسم، اس کی ٹانگ سے رسی باندھ کے گھوڑے دوڑا دیے، صرف اس لیے کہ اس کو سزا دینا تھا، سزا دینا مطلوب تھا کہ وہ کلمے کے راستے پہ جا رہی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ پہلا پوائنٹ ارکان اسلام میں کلمہ شہادت ہے۔ دوسرا عنوان ہے ہمارا جس کو آج میں ٹچ کرتا ہوں اور اگلا میں ڈیٹیل میں اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا، وہ لفظ صلاۃ ہے۔ عربی کا لفظ صلاۃ جس کو ہم اردو اور فارسی میں اس کا ترجمہ نماز کرتے ہیں، یہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ عبادت خاص ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور سفر معراج میں 5 نمازوں کے طور پر ہمیں یہ گفٹ ملا جس کو صلاۃ پنجگانہ کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس کی جو معاملات ہیں وہ زیادہ دیے تھے، جس کی آگے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ صلاۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لغوی کا معنی ڈکشنری میں اس کے کیا کیا معنی ہے، تو اس کے بہت سارے معنی ہیں، جن میں سے مشہور معنی جو ہیں ان میں سے اس کا معنی رحمت بھی ہے، اس کا معنی دعا بھی ہے، اس کا معنی التجا بھی ہے، اس کا معنی نماز بھی ہے، یعنی اس کا معنی برکت بھی ہے، اس کا معنی درود بھی ہے، یعنی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہاں بھی لفظ صلاۃ درود کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد یہی نماز پنجگانہ ہے کہ وہ مخصوص طرز عبادت جو اللہ نے خاص طریقے سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ یہ عبادت دوسرے پیغمبروں کو بھی نصیب تھی، لیکن اس سسٹم کے تحت ان کو نظام نہیں ملا ہوا تھا۔ وہ صرف 2 وقت کی، بعض کو تو صرف 2 نفل پڑھنے ہوتے تھے، اور بعض 2 وقت کی عبادت میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے، فجر اور عصر کے اوقات میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو قیامت تک کے مسلمانوں کو صلاۃ پنجگانہ کا تحفہ جو ملا ہے، یہ کمال تحفہ ہے، جو اس کو صحیح اس کی روح سمجھ جاتا ہے وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے قرب خداوندی کا ایک شرف نصیب ہوتا ہے۔ اور فرضیت نماز جو ہے، میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ یہ معراج کی شب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا گفٹ دے کر آسمانوں سے بھیجا تھا زمین کی طرف آنے کے لیے، لیکن راستے میں اللہ بھلا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہر دفعہ حضور سے ہوئی۔ انہوں نے ہمیشہ پوچھا کہ اللہ کے محبوب آپ کو اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ حضور نے فرمایا یہ گفٹ پیک دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر 50 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا کب پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا روز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اسی دنیا میں ڈپٹی دے کے آیا ہوں اور وہاں میں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، یہ قوم نہیں پڑھ سکے گی۔ 50 نمازیں یعنی 24 گھنٹوں کا دن اور رات کا ایک سرکل ہے، اس 24 گھنٹوں میں 50 نمازوں کیسے پڑھی جائیں گی؟ اپنے اللہ سے آپ درخواست کیجئے، آپ اللہ کے محبوب ہو، اللہ آپ پر مہربانی کرتے ہوئے کوئی شفقت کرتے گا۔ حضور نے فرمایا موسیٰ یار مجھے اچھا نہیں لگتا، گفٹ کو اس طرح کم کرانا جانا واپس تو عجیب سی بات۔ انہوں نے کہا نہیں جناب یہ بات مشکل پڑ جائے گی، ابھی وقت ہے،
ابھی آپ تشریف لے جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب رسول اللہ کی حضور دوبارہ حاضری دی تو اللہ نے شفقت فرماتے ہوئے 50 میں سے 5 کم کر دی، 45 نمازیں لے کے حضور خوشی خوشی آ رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ نے وہی رکاوٹ ڈالی، پھر واپس گئے، پھر آئے، پھر گئے، 9 پھیرے میرے نبی نے لگائے اللہ کے در پر، اور 45 نمازیں اللہ نے معاف کر دیں، پیچھے 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا، عزیز طلباء و طالبات، حضرت موسیٰ نے پھر کہا میرے اللہ کے محبوب یہ زیادہ ہیں، یہ نہیں پڑھ سکیں گے لوگ۔ تو حضور نے فرمایا کہ یار اب تو مجھے شرم آ رہی ہے، اللہ نے 5 کر کے کم کی ہیں، پہرے ہی 5 گئی ہیں، تو اب میں کیا معاف کرانے جاؤں؟ غیب سے پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے محبوب جب ہم کو فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو تبدیل نہیں کرتے، آپ لے 5 ہی جائیں، لیکن چونکہ ہم نے فیصلہ 50 کا کیا تھا اس لیے آپ کی امت 5 پڑھے گی، ہم روز 50 لکھیں گے، 1 کے بدلے میں 10 نمازیں ہم لکھا کریں گے، لیکن یہ بھی وہ ہیں جو تنہا پڑھیں گے، جو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم 17، 27 یا جامع مسجد میں جا کے بچے نماز پڑھیں گے تو 70 نمازوں کا ثواب دیں گے، اور محبوب اگر تیری مسجد میں مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھیں گے تو وہاں ہم 50,000 نمازوں کا ثواب دیں گے 1 کے بدلے میں، اور اگر میرے گھر بیت اللہ کے سائے میں کوئی آ کر نماز پڑھے گا ہم اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ قرب خداوندی کا سب سے بڑا کمال کا یہ تحفہ ہمیں ملا ہوا ہے، جس کے لیے اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن ہم سے بول رہا ہے کہ یہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، یعنی ایک ایسا فارمولہ اللہ نے دیا ہے۔ آج کے اس دور میں میرے بچوں آپ لوگ بہت ساری مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو، میرے بیٹے بیٹیاں وقت کے ضیاع کے حوالے سے بہت پریشان ہیں اور ذہن الجھے ہوئے ہیں، اور فحاشی اور یانیت کا سیلاب ہے جو مفت میں مل رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نماز سے ناطہ جوڑ لو، اور آج کل اس کووڈ کی اس پینڈیمک کی وجہ سے آپ لوگ گھروں میں موجود ہو تو اپنے نمازوں کی پابندی، اور طلبہ جو ہیں وہ مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنے کے شرف حاصل کریں، ٹائملی جائیں وہاں نماز کی پورے آداب کے ساتھ پڑھیں۔ اگلے لیکچر میں آپ کو پوری نماز کی شرائط، آداب اور اس کی تفصیلات سے بتاؤں گا، اور پھر مسائل نماز بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور میرے نبی نے حدیث میں جو ارشادات فرمائے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی بغیر کسی شرعی عذر کے وہ کافر ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی کا ارشاد ہے اول ما سئل عن الصلاۃ، کہ قیامت کے دن جب انسان کی فائلیں فزیکلی کھلیں گی سوا حساب کتاب کے لیے تو سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترتیب سکھانا شروع کریں، اس کو تلقین کریں، اس کو اسٹرائک پلانے کی کوشش کریں، اسے پاکی پلیتی کے مسائل سمجھانے کی کوشش کریں، اور جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، پھر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مار کے فضربوہ، اس کو سزا دے کر نماز پڑھاؤ۔ تو یہاں مجھے یہ ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ میں اپنے معاشرے کے ماں باپ سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ ماں باپ کیسے اپنے بچوں کو مار کے نماز پڑھا سکیں گے جن کے سامنے جنہوں نے خود بچوں کے سامنے کبھی نماز نہ پڑھی ہو۔ تو پیرنٹس کو اپنا رویے بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اساتذہ کو اپنے رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی کے بڑوں کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز جب ماحول بن جائے گا تو پھر ہماری نسل خود نماز کی طرف آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس نماز کے تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ قیامت کے دن جو پہلا کوسچن ہے وہ نمازی کا ہے، تو اگر نمازی کے کوسچن میں ہم فیل ہو گیا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی کتاب سے اس کی تفصیل پڑھیے گا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس کی شرائط، اس کے جو فرضیت کے اسباب اور طریقہ اور اس کے فضائل ہیں وہ کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز ہماری پھر آگے گفتگو ہوگی۔